الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم درود شریف پڑھ لو یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. قابل احترام حضرات سامعین کرام بزرگوں عزیزوں دینی بھائیوں، پچھلی چند مجالس میں یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کی تھی، آپ کے لیے بھی کی تھی، میں نے اپنی ذات کے لیے بھی کی تھی کہ آپ کو اور مجھ کو نیکیوں کے راستے میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، نیکی کے راستے میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. دوسری بات میں نے یہ عرض کی تھی کہ نیکی کے راستے میں ہم کیسے آگے بڑھیں گے، تو کہ ہم اپنے راستے میں اعتدال اور درمیانہ روی پیدا کریں گے. بہت زیادہ جوش نہ ہو اور بہت زیادہ سستی نہ ہو. اسلام ہمیں اعتدال اور درمیانہ روی سکھاتا ہے، بیچ کی چال چلنا سکھاتا ہے. وہ بات پچھلی مجالس میں عرض کی تھی. آج تیسری بات نیکی کے تعلق سے یہ عرض کرنی ہے کہ نیکی کے معاملے میں ہم اس بات کا اہتمام کریں کہ الطاعت، فرمایا کہ ہم نیکی کے راستے میں اس بات کا اہتمام کریں المحافظ علی الطاعہ، نیکی کے راستے میں پابندی کا اہتمام کریں. بہت اس میں ہماری کمی ہے، بہت کمی ہے. کبھی اتنے آگے بڑھ جاتے ہیں کہ کسی کو ہمیں روکنا پڑتا ہے، کبھی اتنا سست پڑ جاتے ہیں کہ اسے اٹھانا پڑتا ہے کہ اب یار کب آیا تھا تو مسجد میں، اور کبھی تو ایسا کہنا پڑتا ہے کہ بس کر. اسلام نے ہمیں یہ فرمایا ہے ہم پابندی کریں، تھوڑا ہو ہمیشہ، تھوڑا ہو. اس لیے حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بہترین تعلیم دی کہ اگر تم نمازوں کے بعد 33 اور 34 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے تو صرف 10 مرتبہ پڑھو، لیکن پابندی سے پڑھو. بعض مرتبہ ہم تسبیح فاطمہ 33 34 مرتبہ پڑھتے ہیں اور چوتھی نماز میں غائب کر دیتے ہیں. تو المحافظ علی الطاعہ، ہم اپنی عبادت میں اب پابندی اور اہتمام کریں، جس کو استقامت کہتے ہیں، پابندی. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا ہم روزانہ کیوں ہے نا ایسا کریں، آپ بھی کریں، میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ ہم روزانہ صرف 5 آیتیں پڑھیں گے قرآن کی. کتنی آیتیں؟ 5 پورے دن. بہت آسان ہے یہ. شیطان آپ کو شوق دلائے گا کہ تو 10 بھی پڑھ سکتا ہے، تو کہ نہیں میں 5 پڑھوں گا. روزانہ 5 نمازوں میں سعادت مفتی نوشاد صاحب نے فجر کے بعد بھی کہا روزانہ ہم یہ طے کریں کہ صرف 2 رکعت نفل پڑھیں گے، یعنی 2 رکعت ہم پابندی سے پڑھیں گے. شیطان ہمیں شوق دلائے گا کہ ٹائم ہے 4 پڑھ لیں، ہم 2 کو کبھی نہ چھوڑیں. انشاءاللہ شیطان کی کمر ٹوٹ جائے گی. آج کل کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنی طاعت اور بندگی کے اندر اہتمام اور پابندی نہیں کر پاتے ہیں. میں نے قرآن کریم کی جو آیت پڑھی ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کیا ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے ان کے دل کانپ جائے. اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے ان کے دل کانپ جائے. اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے ان کے دل کانپ جائے. اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے ان کے دل کانپ جائے. اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے ان کے دل کانپ جائے. اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے ان کے دل کانپ جائے. اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے ان کے دل کانپ جائے. اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے ان کے دل کانپ جائے. اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے ان کے دل کانپ جائے. اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے ان کے دل کانپ جائے. اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے ان کے دل کانپ جائے. اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے ان کے دل کانپ جائے. اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے ان کے دل کانپ جائے. اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے ان کے دل کانپ جائے. اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے ان کے دل کانپ جائے. اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے ان کے دل کانپ جائے. اللہ کے ذکر
ابھی جو حالات چل رہے ہیں نا، اس سے پہلے کورونا کے حالات گئے ہیں، اس کے بعد ملک کے حالات ہمارے سامنے ہیں اور ہو رہے ہیں۔ عام چرچا یہ ہے، عام تذکرہ یہ ہے، لوگوں کی آپس کی بات چیت اور گفتگو یہ ہے، فلاں نے ایسا کیا، فلاں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ شاید 100 میں کوئی بندہ ایسا ملے گا جس کی زبان پر یہ بول ہو کہ میرے عمل کی وجہ سے حالات بدلے، میرے عمل کی وجہ سے حالات بدلے۔ کیا آپ تصور کر سکتے تھے؟ یہ تو میں ایسے ہی آپ کو یعنی مذاکرے کے طور پر، چرچا اور ڈسکس کے طور پر کہہ رہا ہوں۔ کیا ہم کبھی سوچ سکتے تھے کہ ہمارے شہر میں اتنے لمبے زمانے تک ہمارے یہاں قصاب کا یعنی کسائیوں کا کاروبار بند رہے گا؟ ہم سوچ سکتے تھے؟ کبھی نہیں سوچ سکتے۔ پھر بھی لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ صبح ہی تذکرہ ہوا، فلاں ہوا، اس کی وجہ سے۔ تو میں نے اپنے مولوی ابراہیم صاحب سے کہا، مولانا ایک کام کرتے ہیں، ہم ان ساتھیوں کو جمع کرتے ہیں، ہم یعنی مشورہ کرتے ہیں۔ ابھی بھی وہ یہی تذکرہ کر رہے ہیں۔ اچھا کوئی ایک بندہ تو ایسا ملے کہ جو یوں کہے کہ میں نے زندگی میں کئی دن میں نے ایسے گزار دیے کہ پانچ وقت میرے اللہ نے بلایا ہے۔ ان ساتھیوں میں سے کوئی تو ایک کہے پانچ وقت میرے اللہ نے مجھے بلایا ہے، ایک مرتبہ بھی میں سجدہ کرنے کے لیے نہیں گیا، میرے اللہ نے مجھے اس سے بہت دور کر دیا۔ کوئی تو کہے۔ میں نے کہا ان کو ہم جمع کریں، ان کو حوصلہ دیں۔ آپ فکر نہ کریں، روزی کا مالک اللہ ہے، مایوس نہ ہو آپ، لیکن آپ کو یہ بھی کرنا ہے۔ حدیث پاک میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعمالکم امالکم، تمہارے اعمال جیسے ہیں تمہارے حاکم اللہ ایسے بنائے ہیں۔ اسی لیے تو موضوع میں میرا اور چلا جائے گا، لیکن بات چلی ہے تو میں اب پوری کر دوں۔ اسی لیے تو عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ایک چرواہا اپنی بکریوں کو چرا رہا تھا۔ ایک ہی گھاٹ پر شیر اور چیتے اور بکریاں اور بھیڑیاں بھیڑ پانی پیتے تھے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں وہ چرواہا جب بھیڑیے اور بکریاں ایک چرواہے پر پانی پی رہی تھی کہ اچانک اس بھیڑیے نے بکری پر حملہ کر دیا، اس کی آہ نکل گئی، اس چرواہے کی آہ نکل گئی۔ کیا ہوا؟ تو کہ عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہو گیا۔ کیسے تجھے پتا چلا کہ میرا حاکم اتنا انصاف والا تھا، میرا حاکم اتنا انصاف والا تھا کہ اس کا اثر یہ تھا کہ بھیڑیوں میں اللہ نے محبتیں پیدا کر دی، اور اس زمانے میں انصاف بھی ایسا تھا، انسانوں میں محبتیں، مودتیں، انصاف، بھائی چارہ، اعمال ان کے ایسے تھے۔ تو کہ اعمال کا اثر پڑتا ہے، لیکن آج ہمارا چرچا یہی ہے کہ فلاں، اس سے کوئی انکار نہیں کہ دخل کچھ اور بھی ہے، لیکن سب سے بڑا دخل۔ ابھی ایک میرے دوست آئے تھے تو ہم بیٹھے تھے، تو ان کے پاس لوگوں کے فون حالات کی وجہ سے آتے رہتے ہیں، تو ایک فون آیا، تو اس سامنے والے نے ایک جملہ کہا فون پر۔ کیا جملہ کہا؟ میرے بہت برے دن چل رہے ہیں۔ تو میں نے فوراً، میں سن رہا تھا، آواز باہر آ رہی تھی، میں نے کہا کہ بھائی اس کو کہہ دے کہ میری زندگی کے اعمال برے چل رہے ہیں۔ بہت شاذ و نادر، کم ایسا ہوتا ہے بندوں کے اعمال اچھے ہوں اور اللہ کے فیصلے برے ہوں، یہ ہو نہیں سکتا۔ ہاں کبھی آزمائش آ جاوے، پریکشا، امتحان ہو، بہت الگ مسئلہ ہے، وہ کبھی ہوتا ہے اور کسی کے ساتھ ہوتا ہے۔ عام اللہ کا ضابطہ یہ ہے، عام اللہ کی سنت یہ ہے، عام اللہ کا قانون یہ ہے، عام اللہ کی روش یہ ہے کہ بندوں کے اعمال پر اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں۔ بہرحال تو بعض نیاز کر رہا تھا، اللہ فرماتے ہیں کیا ایمان والوں کے لیے وہ وقت ابھی نہیں آیا کہ اللہ کی یاد سے ان کے ذکر، ان کے قلوب، ان کے دل اللہ کی یاد سے کانپ جائے؟ اللہ آگے فرماتے ہیں کہ کیا ہوا؟ تو کہ ہم نے اگلی امتوں کو ہماری کتاب دی، کسی کو تورات دی موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو، کسی کو انجیل دی، کسی کو زبور دی۔ کیا ہوا؟ انہوں نے اپنے اعمال میں سستی پیدا کر دی، پابندی نہیں کی، کرتے رہے۔ پھر کیا ہوا؟ تو کہ بادشاہوں کی زندگیوں کے اندر عیش پرستی آئی، اعمال چھوڑنے لگے، بادشاہ سلاطین چھوڑنے لگے، ان کو دیکھتے دیکھتے اس کی رعیت، ان کے ماتحت، ان کے اندر میں رہنے والی پبلک اعمال سے دور ہوتی رہی۔
ایک جماعت ایسی ہوئی اس میں، یہ سارا کا عیسائیوں کا تذکرہ ہے قرآن کریم میں، ایک جماعت ایسی ہوئی کہ انہوں نے یہ کوشش کی کہ بھائی ہم ان کو سمجھائیں، انہوں نے زبان سے سمجھانا شروع کیا۔ آج ہمارے اندر بھی وہ نہیں ہے، خود میرے گھر کے اندر یہ نہیں کہ میں اپنے ماتحتوں کو، اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو، جس کی اولاد کے بارے میں جب وہ بیمار ہوتی ہے میں رات میں اٹھ جاتا ہوں، اس کے بارے میں کبھی بھی یہ نہیں سوچتا کہ یہ اعمال سے کتنی دور ہے، اللہ سے دور ہے، محمد الرسول اللہ سے دور ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال تو اس نصارہ عیسائیوں کی جماعت، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے زبان سے کہا کیا کر رہے ہو، تو انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ پھر ایک اور جماعت آئی اس کے بعد جنہوں نے ایسے لوگوں کو سمجھانا شروع کیا، جب سمجھانا شروع کیا تو ان کے ساتھ بیمار پٹائی یہ وہ، تو پھر تیسری جماعت نے یہ ارادہ کیا کہ بھائی یہ سمجھنے سدھرنے والے نہیں ہیں، ہم اپنا کام جانے، اپنا عمل جانے، پہاڑوں میں چلے گئے، غاروں میں چلے گئے، جنگلوں میں، بیابانوں میں چلے گئے۔ تو قرآن نے اس کا تذکرہ کیا کہ انہوں نے اپنے عمل کو چھوڑا تو اللہ نے ان کے دل کو سخت کر دیا۔ یہ ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے، آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہے، آپ 2-3 وقت کی نماز چھوڑ دو، آپ دیکھ لینا آپ کا دل آہستہ آہستہ سخت ہونا شروع ہو جائے گا، پھر آپ کا دل نہیں چاہے گا۔ آدمی نماز کیسے چھوڑتا ہے؟ دیکھو رمضان میں سب نماز پڑھتے ہیں، شوال میں 1 وقت کی چھٹی، 2 3 4 چھوٹتے پھر وہ کہتے ہیں جی نہیں چاہتا، وہ جی نہیں چاہتا، اللہ نے اس کے دل کو سخت کر دیا، پتھر بنا دیا۔ اللہ ایسے قلوب سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اس لیے ہم اپنے ساتھیوں سے، آپ سے بھی، بزرگوں سے بھی ہم عرض کیا کرتے ہیں، دین کی باتیں اور مجلسوں میں بیٹھو، چاہے 10 منٹ کا ہو، بیٹھ جاؤ، اللہ آپ کے دل کو نرم کر دے گا۔ اللہ کی بات میں اللہ نے اثر رکھا ہے، میرے آقا کے فرمان میں اللہ نے اثر رکھا ہے۔ محمد کا فرمان اگر سنا جائے اور دل پر اثر نہ کرے یہ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا المحافظ علی الطاعہ، اور ہم جس زمانے سے گزر رہے ہیں وہ سخت زمانہ ہے۔ اللہ کے حبیب نے اس زمانے کی خبر دی ہے، بھوشیواری بتائی ہے، پیشن گوئی فرمائی ہے۔ کیا فرمایا؟ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا واقعہ پچھلی مرتبہ میں نے سنایا تھا، میں یہ کروں گا، میں پابندی کروں گا، جب بڑھاپے میں پہنچے تو 1 دن کا روزہ پھر نہیں کرتے تھے۔ تو ایسا نہیں تھا کہ آج روزہ رکھا کل چھوڑ دیا، پرسوں بھی چھوڑ دیا، تو چھوڑتے نہیں تھے، وہ ہر مہینے میں کسی طرح بھی 15 روزے پورے کرتے تھے۔ اگر 4 دن ایک ساتھ چھوٹے ہیں ان کے، دیکھو ترتیب چھوٹ گئی ان کی، لیکن 15 روزے پورے کیے انہوں نے، اور افسوس کرتے تھے کاش کہ آقا کی بات کو میں مان لیتا کہ مجھے کہا تھا کہ دین رکھنا، تو میں نے تو کہا آج 1 دن رکھو، 1 دن چھوڑو، 1 دن رکھو، میں نے موت تک نہیں چھوڑا ہوں، لیکن افسوس کرتے تھے۔ بہرحال میں اس وقت یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، انہوں نے یوں فرمایا کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا ایمان والوں پر، اس زمانے سے ہم گزر رہے ہیں، الصابر علی دینہ، الصابر علی دینہ، اس کو ایمان پر، اسلام پر، نماز پر، قرآن کی تلاوت پر پابندی کرنا، یہ لفظ سننا، پابندی کرنا ایسا مشکل ہوگا جیسے ہاتھ میں انگارہ رکھنا مشکل ہوتا ہے۔ ہم اس دور سے گزر رہے ہیں، ہمارے لیے بہت مشکل ہو رہا ہے، بہت مشکل ہو رہا ہے۔ 5 وقتہ نماز ہی مشکل ہو رہی ہے، فجر کی نماز میں آنکھ نہیں کھلتی ہمارا حال۔ کبھی کبھی اللہ کا شکر ہے اب دن بدن بیداری ہو رہی ہے، ماشاءاللہ لوگ مسجد کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں، آ رہے ہیں، پھر بھی کسی نہ کسی درجے میں کمزوری ہے 5 وقتہ نمازوں میں اور بہت سارے اعمال میں۔ بہرحال تو میں عرض کر رہا تھا کہ اسلام کے اندر روحانیت نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے کہ ہم گھر چھوڑ دیں، بیوی بچے چھوڑ دیں اور پھر اللہ مل جائے، اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ لا روحانیت فی الاسلام، اسلام کے اندر روحانیت نہیں ہے۔ ہم اپنے سارے کام کاج کے ساتھ بس اتنا کریں کہ کسی بھی عمل کو مضبوطی سے تھام لیں، کسی بھی عمل کو مضبوطی سے روزانہ 5 آیت کا معمول بنا لو، روزانہ 10 مرتبہ، صرف 10 مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم، صبح 10 مرتبہ، شام میں 10 مرتبہ یہ پڑھنے کا معمول بنا لو۔ کیا فضیلت ہے پتہ ہے؟ جو پابندی کرتا ہے، نبی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی بہت
بہت پابندی کرتے رہے، آپ کی تہجد چھٹتی نہیں تھی، لیکن کبھی کسی وجہ سے تہجد میں آنکھ لگ گئی، نہیں اٹھے آپ، تو آپ ظہر سے پہلے 12 رکعت پوری کرتے تھے۔ ظہر سے پہلے میرے آقا نے یہ فرمایا، جو پابندی کے ساتھ جو عمل کرتا تھا اگر وقت پر چھٹ گیا تو اس کو وہی ثواب ملے گا جو وقت پر کرتا تھا۔ تہجد کی آپ پابندی کرتے ہیں اور آپ کی کبھی چھٹ گئی اور آپ نے یعنی سورج نکلنے کے بعد اشراق کے وقت آپ نے پڑھ لی تو آپ کو تہجد کا ثواب ملے گا۔ یہ ہے پابندی، استقامت کا درجہ اور ثواب۔ لہٰذا آپ کوشش کرو، میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ ہمیں اور آپ کو اپنے عمل پر مواظبت کرنی ہے، پابندی کرنی ہے۔ اس لئے فرمایا خیر العمل ما دیم علیہ، حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ اللہ کو وہ عمل پسند ہے جو تھوڑا ہو ہمیشہ، تھوڑا ہو اور ہمیشہ ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، استقامت نصیب فرمائے، اور اللہ وہ اعمال ہم سے موت سے پہلے ایسا کروا لے کہ ہم جب آخری سانس لیں تو اللہ یوں کہے بندہ تیرے عمل سے میں راضی ہو گیا ہوں، تیرا انتظار روحیں، تیرا انتظار جنت کے اندر جنت کی نعمتیں کر رہی ہیں۔ اللہ ایسی موت ہمیں نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا